اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سریات کا ذکر ہو رہا ہے. آج اس سلسلے میں پہلے سریہ کرز بن جابر کا ذکر کروں گا. یہ سریہ شوال 6 ہجری میں اورانی جین کی طرف ہوا. بعض کے مطابق یہ سریہ سعید بن زید کا تھا، لیکن اکثریت کا قول ہے کہ یہ سریہ کرز بن جابر کا تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جریر بن عبداللہ کا ہے، مگر اس قول کی تردید بھی کی گئی ہے. جریر بن عبداللہ اس سریہ کے 4 سال بعد مسلمان ہوئے تھے. اس سریہ کے سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے. بخاری کتاب الجہاد اور کتاب الدیات میں حضرت انس سے روایت ہے کہ وہ 8 آدمی قبیلہ اکل اور ارینا میں سے تھے. ابن جریر اور ابو عوانہ کے نزدیک 4 ارینا میں سے تھے اور 3 اکل میں سے تھے، اور 8واں آدمی ان دونوں قبیلوں میں سے نہیں تھا. ان کا نسب معلوم نہیں، اس کا نسب معلوم نہیں ہے. چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام کے بارے میں گفتگو کی، اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اسلام پر بیعت کر لی اور وہ بیمار تھے. ابو عوانہ نے بیان کیا ہے کہ وہ بہت کمزور تھے اور ان کے رنگ بہت زیادہ زرد تھے اور ان کے پیٹ بڑھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پناہ دیں اور ہمیں کھانا کھلائیں. اور وہ مسجد نبوی کے چبوترے میں ٹھہرے تھے. بس جب تندرست ہو گئے تو ان کے بدنوں کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی. یعنی بھوک کی وجہ سے جو بیماری تھی اور کمزوری تھی وہ تو دور ہو گئی، لیکن عمومی طور پر ان کو مدینہ کی آب و ہوا، شہر کی آب و ہوا موافق نہ آئی ان کے مطابق. ابن اسحاق کے مطابق انہوں نے آب و ہوا کو ناموافق پایا اور کمزور ہو گئے. وہ ایک طرف سے صحت مند ہو گئے تھے، بھوک کی کمی کی وجہ سے تھی کمزوری، لیکن دوسری طرف اور بیماریاں آ گئیں. بہرحال ایک روایت میں ہے کہ مدینہ میں ان دنوں وبا پیدا ہو گئی جسے برسام کہتے ہیں. برسام ایک بیماری ہے جو ذہن کو متاثر کرتی ہے اور سر پر ورم اور سینہ پر ورم کا باعث بنتی ہے. وہ کہنے لگے کہ یہ مرض یہاں آ چکی ہے اور مدینہ کی آب و ہوا ہمارے ناموافق ہے. ہم مال مویشی والے اور کھیتی باڑی کرنے والے نہیں ہیں، مال مویشی والے ہیں اور ہم کھیتی باڑی والے نہیں ہیں. ہمارے لیے دودھ کا انتظام کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے مگر تم دودھ والی اونٹنیوں کے پاس چلے جاؤ، اور ان کو چراگاہ میں بھیج دیا. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فیفا الخبار کے چرواہوں کے پاس جانے کا حکم دیا. فیفا الخبار مدینہ کے قریب ایک بیابان تھا. بہرحال اس روایت سے یہ لگتا ہے کہ وہ زیادہ عرصہ مدینہ میں رہے نہیں، بلکہ جلدی مدینہ سے باہر چلے گئے اور اونٹنیوں کا دودھ پی کر ان کی صحت بھی بہتر ہو گئی. ایک اور روایت میں بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو صدقہ کی اونٹنیوں کے پاس جانے کی رخصت دی کہ وہ ان اونٹنیوں کا دودھ پئیں۔ تو انہوں نے اونٹوں کی طرف نکل کر ان کا دودھ پیا۔ بس جب تندرست ہو گئے اور ان کے بدن اپنی حالت پر لوٹ آئے اور ان کے پیٹ چھوٹے ہو گئے تو اسلام لانے کے بعد کافر ہو کر دودھ والی اونٹنیوں کو ہانک کر لے گئے۔ ایک طرف تو یہ سلوک آن رسول اللہ کا شفقت کا، دوسری طرف ان کا یہ رویہ کہ ٹھیک ہو کے انہوں نے دھوکہ دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام یسار اور ان کے چند ساتھیوں نے پا لیا۔ یہ لے کے چلے گئے جب اونٹنیوں کو ہانک کے لے گئے، کافر ہو کے دودھ والی اونٹنیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بہرحال ان کو مسلمانوں نے چیلنج کیا، پکڑا اور انہوں نے آگے سے لڑائی کی، انہوں نے بھی قتال کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے یسار کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر ان کی زبان اور آنکھوں میں کانٹے چبوئے جہاں تک کہ فوت ہو گئے۔ یہ جو لوگ آئے تھے جو ڈاکہ ڈال کے چوری کر کے لے گئے تھے اونٹنیاں، انہوں نے مسلمان جو رکھوالے تھے ان کو بھی قتال کر کے ان کو قتل کر دیا۔ پھر وہ لوگ چرواہوں کی طرف مائل ہوئے اور پہلے یسار کو قتل کیا، پھر باقی چرواہوں کو بھی قتل کر دیا۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا انہوں نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا۔ ایک ان میں سے بچ گیا تھا، وہ پہنچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ کہا کہ اونٹوں کو لے کے چلے گئے ہیں وہ لوگ۔ محمد بن عمر کی روایت ہے کہ بنو عمر بن عوف کی ایک عورت اپنے گدھے پر سوار ہو کر ادھر کو آئی اور یسار کے پاس سے گزری جو کہ درخت کے نیچے پڑا تھا۔ جب وہ اس کے پاس سے گزری تو وہ فوت ہو چکے تھے۔ وہ اپنی قوم کی طرف لوٹی اور اس کو اس واقعے کی خبر دی۔ بس وہ لوگ بھی نکلے یہاں تک کہ یسار کو مردہ حالت میں اٹھا کر قبا کی طرف لے آئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کے 20 نوجوان موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کے نشانات پر 20 شاہ سواروں کو بھیجا۔ یعنی جب وہ لے کے چلے گئے تھے اور خبر پہنچی آپ کو تو آپ نے ان کے پیچھے 20 آدمیوں کو بھیجا پکڑنے کے لیے۔ ان میں سے چند کے نام بھی لکھے گئے ہیں جن میں سلمہ بن اقوا، ابو رحم، ابو ذر غفاری، بریدہ بن حسیب، رافع بن مقیس اور ان کے بھائی جندب، بلال بن حارث، عبداللہ بن عمر بن عوف مزنی، جوال بن سراقہ سالبی، سوید بن صخر جوہنی۔ یہ سب مہاجرین میں سے تھے اور ان پر کرزن بن جابر فہری کو امیر بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دشمن کے تعاقب میں بھیجا۔ ان کے ساتھ ایک کھوج لگانے والے کو بھی بھیجا جو ان کے نشانات کا کھوج لگاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بددعا کی ان دشمنوں پر اور فرمایا کہ اے اللہ ان کو راستے سے اندھا بنا دے اور اسے ان کے لیے اونٹ کی کھال سے بھی تنگ بنا دے، یعنی وہ سفر نہ کر سکیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو راستے سے اندھا کر دیا، چنانچہ وہ اسی دن پکڑے گئے۔ جب دن چڑھا تو ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ یہ جو 20 آدمی گئے تھے ان کو پکڑ کے لے آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ کرز بن جابر اور اس کے ساتھی ان کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ ان کو رات ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے رات ہرہ میں گزاری، پھر انہوں نے صبح کی اور وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ لوگ کدھر گئے ہیں۔ تو اچانک ایک عورت اونٹ کے شانے کو اٹھائے ہوئے تھی، چنانچہ انہوں نے اس کو پکڑا اور اس عورت سے پوچھا یہ کیا ہے؟ عورت کہنے لگی کہ میں ایک قوم کے پاس سے گزری ہوں، انہوں نے اونٹ ذبح کیا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے یہ شانہ دیا ہے اور وہ اس جنگل میں ہیں۔ اس کو بھی کچھ گوشت کا ٹکڑا دیا تھا، ایک ٹانگ کے اوپر کا حصہ ران کا۔ وہ کہنے لگی کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کا دھواں نظر آئے گا،
جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں دھواں اٹھ رہا ہوگا. بس وہ چل پڑے یہاں تک کہ ان کے پاس اس وقت آئے جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے. صحابہ جو تھے، صحابہ نے ان سے اپنے آپ کو حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تو سب قیدی ہو گئے اور ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہا. بس صحابہ نے ان کو باندھ لیا اور اپنے پیچھے ان کو گھوڑوں پر بٹھا کر مدینہ لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغابہ نامی جگہ میں تشریف فرما تھے. یہ رغابہ جرف سے متصل ایک جگہ ہے اور جرف مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا. بہرحال وہ ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے چند لڑکوں کے ساتھ نکلا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وادی رغابہ میں پانی کے بہاؤ کے جمع ہونے کی جگہ پر ملے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلائیاں لانے کا حکم دیا. وہ گرم کی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سلائیوں کو ان کی آنکھوں میں پھیرا کیونکہ انہوں نے چرواہوں کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری تھیں. ایک روایت میں ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک طرف کے ہاتھ کاٹے اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائی پھیر کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا یہاں تک کہ 2 مر گئے. ایک روایت میں ہے ان کی آنکھوں میں گرم سلائی پھیری گئی اور ان کو دھوپ میں ڈال دیا گیا. وہ پانی مانگتے تھے، ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان میں سے ایک کو دیکھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے اپنے منہ سے زبان کو چاٹ رہا تھا تاکہ وہ ٹھنڈک پائے. اس سے جو سخت گرمی اور دھوپ پا رہا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئے اور ان کا خون روکنے کے لیے ان کو داغا نہیں گیا، ان کا علاج نہیں کیا گیا. ابو قلابہ نے بیان کیا ہے کہ یہی لوگ تھے جنہوں نے قتل بھی کیا، چوری بھی کی اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کی. ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ رانیین کا یہ قصہ حدود کا حکم اترنے سے پہلے رونما ہوا تھا. بہرحال یہ سب کچھ ہوا، ظاہر لگتا ہے کہ بڑا مسلمان نے ظلم کیا، لیکن بہرحال جو اسلامی تعلیم تھی وہ بعد میں نازل ہوئی اور وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. یعنی ان لوگوں کو کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے کہ انہیں سختی سے قتل کیا جائے یا دار پر چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں دیس نکالا دے دیا جائے یا ان کے لیے دنیا میں ذلت اور یہ ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامان ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کسی کی آنکھ میں سلائی نہ پھیری اور نہ ہی کسی کی زبان کاٹی اور نہ ہاتھ اور پاؤں کاٹنے سے زیادہ کوئی سزا دی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو بھیجا ان کو مسلح سے منع فرمایا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی ترغیب دیتے تھے اور مسلح سے روکتے تھے. محمد بن عمر واقدی اور ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ 15 اونٹنیاں تھیں جس کا وہ کوچ راگاہ سے لے گئے تھے. بہرحال یہ دشمنوں کا نے کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، اس لیے ان کا بدلہ ان سے لیا گیا اسی طرح جو انہوں نے کیا تھا اور وہی سزا دی گئی. لیکن بعد میں اسلامی تعلیم کے مطابق پھر کبھی دشمنوں سے ایسا سلوک نہیں ہوا. یہ گو جواب اس کا ہے، لیکن اس کا کچھ تفصیلی جواب اور بعض لوگوں کے اعتراض کہ کیوں ایسا ظالمانہ سلوک کیا دشمنوں سے، اسلام پہ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں. اس کا جواب حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتم النبیین میں بڑا اچھا دیا ہے. اب لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ دن بہت خطرناک تھے کیونکہ قریش اور یہود کی انگیخت سے سارا ملک
ان کی عداوت کی آگ سے شعلہ زن ہو رہا تھا، اور اپنی جدید پالیسی کے متحد انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ مدینہ پر باقاعدہ حملہ کرنے کے بجائے درپردہ طریقے سے نقصان پہنچایا جائے، اور چونکہ دھوکہ دہی اور غداری عرب کے وحشی قبائل کے اخلاق کا حصہ تھی، اس لیے وہ ہر جائز اور ناجائز طریق سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے تھے۔ چنانچہ جس واقعہ کا ذکر کرنے لگے ہیں اسی واقعے کو بیان کیا ہے، وہ اسی ناپاک سلسلے کی ایک کڑی تھی جو ایک ہولناک رنگ میں اپنے انجام کو پہنچی۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ تفصیل اس کی یہ ہے کہ شوال 6 ہجری میں قبیلہ اکل اور ارینا کے چند آدمی جو تعداد میں 8 تھے مدینہ میں آئے اور اسلام کے ساتھ محبت اور ممانست کا اظہار کر کے مسلمان ہو گئے۔ کچھ عرصے کے قیام کے بعد انہوں نے مدینہ کی آب و ہوا میں میدا اور تلی وغیرہ کی جو کچھ شکایات پیدا ہوئی تو وہ اسے بہانہ بنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تکلیف بیان کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم جنگلی لوگ ہیں اور جانوروں کے ساتھ رہنے میں عمر گزاری ہے اور شہری زندگی کے عادی نہیں، اس لیے بیمار ہو گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہاں مدینہ میں تکلیف ہے تو مدینہ سے باہر جہاں ہمارے مویشی رہتے ہیں وہاں چلے جاؤ۔ مہمان نوازی کا حق ادا کیا، شفقت کا سلوک فرمایا، اور اونٹنیوں کا دودھ وغیرہ پیتے رہو، اچھے ہو جاؤ گے وہاں صحت مند جگہ پہ رہ کے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم مدینہ سے باہر جہاں آپ کے مویشی رہتے ہیں وہاں چلے جائیں، جس کی آپ نے اجازت دے دی۔ بہرحال وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مدینہ سے باہر اس چراگاہ میں چلے گئے جہاں مسلمانوں کے اونٹ رہتے تھے۔ جب ان بدبختوں نے یہاں اپنا ڈیرا جما لیا اور آگے پیچھے نظر ڈال کر سارے حالات معلوم کر لیے اور کھلی ہوا میں رہ کر اور اونٹوں کا دودھ پی کر خوب موٹے تازے ہو گئے، تو ایک دن اچانک اونٹوں کے رکھوالوں پر حملہ کر کے انہیں مار دیا، اور مارا بھی اس بے دردی سے کہ پہلے تو جانوروں کی طرح ذبح کیا، اور پھر جب ابھی کچھ جان باقی تھی تو ان کی زبانوں میں صحرا کے تیز کانٹے چبوئے تاکہ جب وہ منہ سے کوئی آواز نکالیں یا پیاس کی وجہ سے تڑپیں تو یہ کانٹے ان کی تکلیف کو اور بڑی بڑھا دیں۔ اور پھر ان ظالموں نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ گرم سلائیاں لے کر ان نیم مردہ مسلمانوں کی آنکھوں میں پھیریں، اور اس طرح یہ بے گناہ مسلمان کھلے میدان میں تڑپ تڑپ کر جان بھگ ہو گئے۔ ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذاتی خادم بھی تھا جس کا نام یسار تھا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کے چرانے پر مقرر تھا۔ جب یہ درندے اس وحشیانہ رنگ میں مسلمانوں کا کام تمام کر چکے تو پھر سارے اونٹوں کو اکٹھا کر کے انہیں ہنکا لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حالات ایک رکھوالے نے پہنچائے جو اتفاق سے بچ کر نکل آیا تھا، جس پر آپ نے فوراً 20 صحابہ کی ایک پارٹی تیار کر کے ان کے پیچھے بھجوا دی، اور گو یہ لوگ کچھ فاصلہ طے کر چکے تھے، مگر خدا کا یہ فضل ہوا، یعنی کہ دشمن جو تھا فاصلہ طے کر چکے تھے، مگر خدا کا یہ فضل ہوا کہ مسلمانوں نے پھرتی کے ساتھ پیچھا کر کے انہیں جا پکڑا اور رسیوں سے باندھ کر واپس لے آئے۔ اس وقت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ اگر کوئی شخص اس قسم کی حرکت کرے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے اپنے قدیم اصول کے متحد کہ جب تک اسلام میں کوئی نیا حکم نازل نہ ہو اہل کتاب کے طریق پر چلنا چاہیے، اسی طرح کرتے تھے۔ موسوی شریعت کے مطابق حکم دیا کہ جس طرح ان ظالموں نے مسلمان رکھوالوں کے ساتھ سلوک کیا ہے اسی طرح قصاصی اور جوابی صورت میں ان کے ساتھ کیا جائے۔ یہ حضرت موسیٰ کی تعلیم تھی، اسی پہ عمل ہوتا تھا جب تک شریعت کے احکامات نہیں آئے پوری طرح۔ بہرحال اس لیے کیا تاکہ یہ سزا دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ چنانچہ خفیف تغیر کے ساتھ اسی رنگ میں مدینہ سے باہر کھلے میدان میں ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، مگر اسلام کے لیے خدا نے
دوسری تعلیم مقرر کر رکھی تھی۔ چنانچہ آئندہ جوابی اور قصاصی صورت میں بھی مسلح کی سزا منع کر دی گئی، یعنی اس بات کو ناجائز قرار دیا گیا کہ کسی رنگ میں مقتول کے جسم کو بگاڑا جائے یا انتقامی رنگ میں اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے وغیرہ ذالک۔ اس واقعے کے متعلق آپ لکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہرحال اس معاملے میں ظلم کی ابتدا کفار کی طرف سے تھی، جنہوں نے بغیر کسی جائز وجہ کے محض اسلام کی عداوت میں بے گناہ مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کا ظالمانہ اور وحشیانہ سلوک کیا، اور جو کچھ ان کی سزا میں کیا گیا وہ محض قصاصی اور جوابی تھا، یعنی جو کچھ دشمنوں کو سزا دی گئی وہ قصاص تھا، اور تھا بھی ایسے حالات میں جب کہ اسلام کے خلاف سارا ملک دشمنی اور عداوت کی آگ سے بھڑک رہا تھا، اور پھر یہ فیصلہ بھی موسوی شریعت کے مطابق کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی اسلام نے اسے برقرار نہیں رکھا اور آئندہ کے لیے ایسے طریق سے منع کر دیا۔ ان حالات میں کوئی عقل مند اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ شروع سے ہی بری نیت کے ساتھ مدینہ میں آئے تھے اور غالباً اپنے قبیلے کے سکھائے ہوئے تھے کہ تا مسلمانوں میں رہ کر انہیں نقصان پہنچائیں، اور ممکن ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ان کا کوئی برا ارادہ ہو، مگر جب مدینہ میں رہ کر انہیں کوئی موقع نہیں ملا تو انہوں نے یہ تجویز کی کہ مدینہ سے باہر نکل کر کارروائی کی جائے۔ ان کی اس نیت کا اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے چرواہوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ خالی چوروں اور لٹیروں والا سلوک نہیں تھا، بلکہ سراسر منتقمانہ رنگ رکھتا تھا۔ اگر وہ ابتدا میں سچے دل سے مسلمان ہوئے تھے اور بعد میں اونٹ دے کر ان کی نیت بدل گئی تھی تو اس صورت میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اونٹ لے کر بھاگ جاتے، اور اگر کوئی رکھوالا روک بنتا تو زیادہ سے زیادہ اسے مار کر نکل جاتے، مگر جس رنگ میں انہوں نے مسلمان چرواہوں کو قتل کیا اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر قتل کے صفاقانہ فعل کو لمبا کیا، وہاں کچھ دیر تک رہے اور عذاب دے کر انہیں مارا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا یہ فعل اتفاقی لالچ کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ سراسر معاندانہ رنگ رکھتا تھا اور دلی کینہ اور لمبے بغض کا نتیجہ تھا۔ اور ان کے اس ظالمانہ فعل کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ محض قصاصی اور جوابی تھا، جو اسلامی احکام کے نزول سے پہلے موسوی شریعت کے مطابق کیا گیا، لیکن اس کے بعد جلدی اسلامی احکام نازل ہو گئے اور اس قسم کی تہذیب انتقامی رنگ میں بھی ناجائز قرار دے دی گئی۔ چنانچہ بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک کانا یحثو علی الصدقۃ وینہی عن المثلی، یعنی اس واقعے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم احسان اور حسن سلوک کی تاکید فرمایا کرتے تھے اور ہر حال میں دشمنوں کے جسموں کے مصلح کرنے سے منع فرماتے تھے۔ بعض مغربی محققین نے، جن میں میور صاحب بھی شامل ہیں، اس واقعے کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے حسب عادت اعتراض کیا ہے کہ جس رنگ میں ان قاتل ڈاکوؤں کو قتل کیا گیا وہ ظالمانہ اور وحشیانہ تھا، لیکن اگر سارے حالات کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو اس معاملے میں اسلام کا دامن بالکل پاک نظر آتا ہے، کیونکہ دراصل یہ فیصلہ اسلام کا نہیں تھا بلکہ حضرت موسیٰ کا تھا، جن کی شریعت کو حضرت مسیح ناصری نے منسوخ نہیں کیا بلکہ برقرار رکھا۔ ہاں، اگر ہمارے معترضین کے پیش نظر حضرت مسیح کا یہ قول ہے کہ ایک گال پر تماشا کھا کر دوسرا گال بھی سامنے کر دو، اور اگر کوئی شخص تمہارا کرتا لینا چاہے تو اسے اپنا جوغہ بھی دے دو، اور اگر کوئی تمہیں ایک کوس بگار لے جانا چاہے تو 2 کوس چلے جاؤ، تو بے شک ہمیں معترضین کو اس اعتراض کا حق ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ تعلیم کسی عقل مند کے نزدیک قابل عمل ہے، اور کیا آج تک ان 1950 سالوں میں، اب تو 2000 سال سے اوپر ہو گئے، کسی مسیح مرد یا عورت یا کسی مسیح جماعت یا حکومت نے اس تعلیم پر عمل کیا ہے؟ ممبروں پر چڑھ کر وعظ کرنے کے لیے بے شک یہ ایک عمدہ تعلیم ہے،
مگر عملی دنیا میں اس تعلیم کو کوئی بھی وزن حاصل نہیں اور نہ کوئی عقل مند اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس قسم کے جذباتی کھلونے سامنے رکھ کر مسلمانوں کو اعتراض کا نشانہ بنانا خود اپنی جہالت کا ثبوت دینا ہے۔ ہاں، حضرت موسیٰ کی تعلیم کو سامنے رکھ کر دیکھو، جو بخلاف حضرت مسیح ایک سچے مقنن تھے اور قانون کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے تھے، یا مسیحیوں کے قول کو نہیں بلکہ ان کی عملی کارناموں کی روشنی میں حالات کا امتحان کرو، تو پھر حقیقت واضح ہوتی ہے کہ عملی میدان میں کوئی مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہی کرتا ہے، اور اس کے کھانے کے دانت اور دکھانے کے دانت الگ الگ نہیں ہیں، اور اس کے قول و فعل ہر دو اس اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ کوئی عقل مند غیر متعصب انسان ان پر اعتراض نہیں کر سکتا، بلکہ دل سے ان کی تعریف نکلتی ہے۔ نہ تو وہ موسوی شریعت کی طرح یہ کہتا ہے کہ ہر حالت میں انتقام لو اور بلا امتیاز حالات کے ساز کا تبر چلاتے جاؤ، اور نہ وہ مسیحی تعلیم کے مطابق یہ ہدایت کرتا ہے کہ کسی حالت میں بھی سزا نہ دو، بلکہ اگر مجرم کوئی جرم کرے تو اس کے جرم کے منشا کو اپنی طرف سے مدد کر کے اور بھی مضبوط کر دو، سزا نہ دے کے۔ بلکہ اسلام افراط و تفرید کے رستوں کو چھوڑ کر وہ وسطی تعلیم دیتا ہے جو دنیا میں حقیقی امن کی بنیاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا ومن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یعنی ہر بدی کی سزا اس کے مناسب حال اور اس کی شدت کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن اگر حالات ایسے ہوں کہ معاف کرنے یا نرمی کرنے سے اصلاح کی امید ہو تو پھر معاف کرنا یا نرمی کرنا بہتر ہے، اور ایسا شخص خدا کے نزدیک نیک اجر کا مستحق ہوگا۔ یہ وہ تعلیم ہے جو اسلام نے اس بارے میں دی ہے، اور کوئی عقل مند اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ایک بہترین تعلیم ہے جس میں انسانی ضروریات کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور سزا کی صورت میں بھی اسلام نے یہ قید لگا دی ہے کہ وہ مناسب حد تک آگے نہ گزرے، اور مسلح وغیرہ کے اشیانہ افعال کو ایک یک قلم بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے مقابل پر مسیحی لوگ باوجود مسیح ناصری کی اس نمائشی تعلیم کے جو عملی نمونہ دشمنوں کے ساتھ سلوک کا دکھاتے رہے ہیں، اور جنگوں میں جن افعال کے مرتکب ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، وہ تاریخ عالم کا ایک کھلا ہوا ورک ہے جس کی اعادہ کی اس جگہ ضرورت نہیں ہے۔ کیا کچھ نہیں کرتے۔ اب ایک غزوے کا ذکر کروں گا، یہ غزوہ ذی قرد کہلاتا ہے۔ اس کے متعلق سیرت نگاروں اور محدثین میں اختلاف ہے کہ یہ کب ہوا۔ محدثین اسے صلح حدیبیہ کے بعد اور غزوہ خیبر سے پہلے ذوالقعدہ 6 ہجری اور محرم 7 ہجری کے درمیان کا غزوہ قرار دیتے ہیں، جبکہ سیرت نگار اسے محدثین یہ قرار دیتے ہیں اور سیرت نگار اسے غزوہ لحیان کے بعد یعنی جمادی الاولیٰ ہجری 6 ہجری کا غزوہ قرار دیتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم کے مطابق غزوہ ذی قرد غزوہ خیبر سے 3 دن پہلے ہوا، اور انہوں نے اس کا ذکر صلح حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے پہلے کیا ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام احمد اور امام مسلم نے ایاس بن سلمہ سے جو روایت بیان کی ہے وہ اس بات کی تائید کرتی ہے کہ یہ غزوہ خیبر سے 3 دن پہلے ہوا۔ اس روایت میں حضرت سلمہ بن اکوع نے پہلے صلح حدیبیہ اور پھر ذی قرد کا واقعہ بیان کیا، پھر آخر میں کہا کہ اس کے بعد ہم مدینہ واپس آئے اور ابھی 3 دن ہی مدینہ میں ٹھہرے تھے کہ خیبر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے برعکس سیرت نگاروں میں سے علامہ ابن اسحاق اور ابن سعد کہتے ہیں کہ غزوہ ذی قرد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ سے پہلے ہوا تھا۔ اس کا تجزیہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس طرح کیا ہے کہ تو پوری طرح تو نہیں کیا، لیکن اپنی کتاب کے بقیہ حصہ کے لیے جو عنوان درج کیے ہیں اس میں آپ نے غزوہ ذی قرد کو
غزوہ خیبر سے پہلے ماہ محرم 7 ہجری کا غزوہ قرار دیا ہے۔ غزوہ ذی قرد کو غزوہ غابہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹیاں یہاں چرا کرتی تھیں۔ غابہ مدینہ سے شام کی طرف 4 میل کے فاصلے پر احد پہاڑ کی پشت پر ایک میدان تھا، اور اسی غزوہ ذی قرد اور اسے غزوہ ذی قرد اس لیے کہتے ہیں کہ عیینہ بن حصن جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹیاں حملہ کر کے لے گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قرد تک اس کا پیچھا کیا۔ ذی قرد مدینہ سے تقریباً 12 میل کے فاصلے پر ایک چشمہ ہے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 دودھ دینے والی اونٹنیاں تھیں، کچھ اور اونٹ وغیرہ بھی شامل تھے، جو مدینہ سے خیبر کے راستے پر بیضاء کی چراگاہ اور بیضاء سے پرلے پہاڑ تک چرتی تھیں۔ وہاں قید سالی ہو گئی تو انہیں غابہ کی طرف لے آیا گیا۔ ایک چرواہا روزانہ مغرب کے وقت ان کا دودھ دو کر لایا کرتا تھا آپ وسلم کی خدمت میں۔ عیینہ بن حصن فزاری نے بنو غطفان کے 40 گھڑ سواروں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا اور اونٹنیاں لے گئے۔ ایک روایت کے مطابق ان کا سردار عیینہ کا بیٹا عبد الرحمن تھا، اور عیینہ ان کی مدد کے لیے پیچھے ایک جگہ پر موجود رہا۔ حملہ کے دوران دشمن نے حضرت ابو ذر کے بیٹے ذر کو قتل کر دیا، جو ان اونٹنیوں کا چرواہا تھا، اور حضرت ابو ذر کی بیوی لیلہ کو قید کر کے لے گئے، جبکہ حضرت ابو ذر کے بیٹے کی بیوی جو وہیں موجود تھی دشمن سے بچ گئی۔ عیینہ بن حصن کون تھا؟ اس کی تعارف میں لکھا ہے کہ عیینہ غزوہ احزاب کے موقع پر قبیلہ بنو فزارہ کا سردار تھا۔ غزوہ احزاب کے دوران جب کفار کے 3 لشکروں نے بنو قریظہ سے مل کر مدینہ پر زبردست حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو ان میں سے ایک لشکر کا سردار عیینہ تھا۔ عیینہ بن حصن نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ عیینہ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور اس میں شرکت کی، اور غزوہ حنین اور طائف میں بھی شرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنو تمیم کی سرکوبی کے لیے 50 سواروں کے ساتھ بھیجا تھا، جس میں کوئی بھی انصار یا مہاجر صحابی نہ تھا، اور اس سریہ کا سبب یہ ہوا تھا کہ بنو تمیم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل کو صدقات لے کر جانے سے روک دیا تھا۔ پھر عہد صدیقیہ میں باغی مرتدوں کے ساتھ یہ بھی فتنہ ارتداد کا شکار ہو گیا، اور طلحہ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے ساتھ مل گیا۔ یہ پہلے مسلمان ہوا، پھر دوبارہ مرتد ہو گیا اور اس کی بیعت کر لی۔ پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس قید ہو کر آیا تو آپ نے اس پر احسان کرتے ہوئے معاف فرما دیا، اور اس نے پھر دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ ایمان کی ایسی ویسی حالت ہی رہی تھی اس کی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو غابہ جانے سے روکا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کے باوجود حضرت ابو ذر غفاری غابہ گئے، اور اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ عیینہ کے حملے سے پہلے حضرت ابو ذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹنیوں کی چراگاہ کی طرف جانے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق خطرہ ہے کہ دشمن تم پر اس جانب سے حملہ آور نہ ہو جائے، کیونکہ ہم عیینہ اور اس کے ساتھیوں سے امن میں نہیں ہیں، اور یہ جگہ بھی ان کی جانب ہے۔ حضرت ابو ذر نے اصرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خدشہ ہے کہ تمہارا بیٹا قتل اور تمہاری بیوی گرفتار کر لی جائے گی، اور تم ایک عصا کے سہارا لیے ہوئے آؤ گے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ تعجب ہے مجھ پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مجھے تمہارے متعلق خدشہ ہے، اور میں پھر بھی اصرار کرتا رہا۔ پھر اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ میں گھر میں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں باڑے میں واپس لائی جا چکی تھیں، انہیں سیراب کیا جا چکا تھا، یعنی پانی خوراک دیا جا چکا تھا، ان کا دودھ دوہا جا چکا تھا۔ پھر ہم سو گئے تو رات کے وقت عیینہ نے 40 سواروں کے ساتھ ہم پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے رک کر آواز دی تو
تو میرا بیٹا باہر نکلا جسے انہوں نے قتل کر دیا۔ اس حوالے سے حضرت سلمہ بن اکوع کا دشمن کے تعاقب میں نکلنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بخاری میں ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں کہ میں فجر کی پہلی اذان دیے جانے سے پہلے نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودیل اونٹنیاں ذی کرد مقام میں چرتی تھیں۔ حضرت سلمہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام رباح بھی تھا۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کا ایک لڑکا مجھے ملا۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں لے لی گئی ہیں۔ میں نے کہا کہ انہیں کون لے گیا؟ اس نے کہا کہ غطفان والے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سلمہ نے کہا کہ میں نے 3 بار آواز بلند کر کے یا صباحہ کہا۔ یہ الفاظ خطرے کے وقت بولے جاتے تھے۔ تو میں نے انہیں سنا دیا جو مدینہ میں تھے اونچی آواز سے تاکہ وہاں پہنچ جائے۔ ان کی آواز کافی بلند تھی۔ اور رباح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے کے لیے بھیج دیا۔ پھر کہتے ہیں میں آگے کی طرف تیزی سے دوڑا یہاں تک کہ ان حملہ آور ڈاکوؤں کو جا لیا اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے لگے تھے۔ میں اپنے تیروں سے انہیں مارنے لگا اور میں ماہر تیر انداز تھا۔ میں کہتا میں ابن اکوع ہوں اور آج صرف کم ظرف لوگوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ اکیلے ہی مقابلے کے لیے نکل گئے اور میں یہ بلند آواز سے پڑھتا جاتا تھا۔ جب میں درختوں میں ہوتا تو ان کو تیر مارتا اور جب تنگ گھاٹیاں آ جاتیں تو پہاڑ پر چڑھ کر ان پر پتھر پھینکتا یہاں تک کہ ان سے تمام اونٹنیاں چھڑا لیں۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ میں اسی طرح ان کا پیچھا کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں میں سے کوئی اونٹ نہیں تھا جسے میں نے اپنے پیچھے نہ چھوڑ دیا ہو، اور ان سے 30 چادریں بھی چھین لیں جو انہوں نے بوجھ کام کرنے کے لیے پھینک دی تھیں بھاگتے ہوئے۔ جو چیز بھی وہ پھینکتے جاتے تھے میں ان پر نشان کے طور پر پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پہچان لیں، اور ان کا پیچھا کرتا رہا اور پھر ان پر تیر اندازی کرتا رہا، مقابلہ کرتے رہے اکیلے ہی۔ تاریخ اور سیرت کی یہ بھی میں حدیث کی دوسری شروعات میں کے مطابق یہ بھی لکھا ہے کہ تمام اونٹنیاں واپس نہیں لی جا سکی تھیں۔ کچھ اونٹنیاں دشمن اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بہرحال دوسری طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس واقعی خبر پہنچی تو مدینہ میں اعلان کیا گیا کہ خطرے کی گھڑی ہے۔ چنانچہ مزادی کروا دی گئی۔ یا خیل اللہ کبھی، یعنی اے اللہ کے شاہ سوارو، سوار ہو جاؤ۔ اسی وقت گھڑ سوار آپ کے پاس جمع ہونے لگے۔ سب سے پہلے حضرت مقداد آپ کے پاس آئے، پھر حضرت عباد بن بشر، سعد بن زید، اسید بن حضیر، عکاشہ، محرز بن نسلہ، ابو قتادہ اور ابو عیاش بھی پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن زید کو امیر بنایا اور فرمایا دشمن کے تعاقب میں نکلو یہاں تک کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ تم سے آ ملوں۔ تم لوگ جاؤ آگے آگے، میں پیچھے آ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 700 کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ نے مدینے پر حضرت ابن مکتوم کو اپنا نائب مقرر فرمایا اور حضرت سعد بن عبادہ کو 300 صحابہ کے ساتھ مدینے کی حفاظت کے لیے پیچھے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد بن اسود کے نیزے پر جھنڈا باندھا۔ اس مہم میں ایک واقعے کا ذکر یوں ملتا ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو عیاش، کیا تم اپنا گھوڑا کسی ایسے شخص کو نہیں دیتے جو تم سے بہتر سوار ہے تاکہ وہ دشمن سے جا ملے؟ حضرت ابو عیاش نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں سب سے اچھا سوار ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا اور پھر میں نے گھوڑے کو اڑ لگائی، لیکن ابھی 50 گز ہی چلا تھا کہ اس نے مجھے زمین پہ گرا دیا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ گھوڑا اپنے سے بہتر سوار کو دے دو، اور میں کہہ رہا تھا کہ میں سب سے بہتر گھڑ سوار ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عیاش کا گھوڑا حضرت معاذ
بن مائس کو دے دیا۔ حضرت سلمہ جو دشمن کا پیچھا کر رہے تھے بیان کرتے ہیں کہ جب دن چڑھ آیا تو عینہ ان کی مدد کے لیے آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عینہ خود یہاں موجود تھا، وہ ایک تنگ گھاٹی میں تھا۔ کہتے ہیں میں پہاڑ پر چڑھ گیا، وہ عینہ نے کہا یہ کون ہے؟ اور عینہ کے ساتھیوں نے اسے کہا کہ صبح سے لے کر ابھی تک یہ ہم اس مصیبت میں یہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے، ہم پر تیر اندازی کر رہا ہے اور اپنے جانور چھڑا رہا ہے، اس نے ہماری سب چیزیں چھین لی ہیں۔ اور عینہ نے کہا کہ اگر اس کو یہ یقین نہ ہوتا کہ اس کے پیچھے لوگ آ رہے ہیں تو تمہیں کبھی کا چھوڑ گیا ہوتا۔ ہوشیار تھا، انہوں نے کہا یقیناً ان کے پیچھے اور کوئی آ رہی ہے فوج، تم میں سے چند آدمی اس کی طرف جاؤ۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا، چنانچہ ان میں سے 4 آدمی میری طرف آئے اور پہاڑ پر چڑھے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں ابن اقوا ہوں، اس ذات کی قسم جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی ہے، تم میں سے کوئی شخص مجھے پکڑ نہیں سکتا، اور اگر میں اس کا تعاقب کروں تو وہ مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا میرا بھی یہ خیال ہے، پھر وہ واپس چلے گئے ڈر کے۔ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس جگہ رہا حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سواروں کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے روانہ فرمائے تھے دیکھ لیا، جو درختوں میں سے نمودار ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے مورز بن نزلہ اخرم اسدی تھے، اور ان کے پیچھے ابو قتادہ انصاری، اور پیچھے مقداد بن اسود تھے جو بعد میں آئے۔ میں نے اخرم کے گھوڑے کی لگام پکڑی، میں نے کہا اے اخرم تو ان سے بچ تاکہ وہ تجھے ہلاک نہ کر دیں، ابھی آگے نہ جاؤ، انتظار کرو ذرا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پہنچ نہ جائیں۔ اس نے کہا کہ اے سلمہ اگر تو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور تو جانتا ہے کہ جنت حق ہے اور آگ جہنم حق ہے، بس تو میرے اور شہادت کے درمیان حائل نہ ہو۔ بڑی ضرورت سے انہوں نے بات کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا اس سے۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ حضرت اخرم اور عبد الرحمن بن عینہ باہم برسر پیکار ہوئے، اور انہوں نے عبد الرحمن سمیت اس کے گھوڑے کو زخمی کر دیا، اور عبد الرحمن نے ان کو نیزہ مار کر شہید کر دیا اور ان کے گھوڑے پر سوار ہو کر مڑا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت اخرم کو عبار نے شہید کیا تھا۔ عبار اور اس کا بیٹا ایک ہی اونٹ پر سوار تھے۔ حضرت عکاشہ نے ایک نیزہ مارا اور ان دونوں کو ایک ہی وار سے قتل کر دیا۔ ایک اور روایت ہے کہ مطابق حضرت اخرم کو مسدہ نے شہید کیا تھا۔ شہادت کے واقعے متعلق ایک خواب کا بھی ذکر ہے۔ حضرت اخرم نے دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہونے سے ایک روز قبل خواب میں دیکھا تھا کہ میرے لیے آسمان کھل گیا ہے اور میں آسمان میں داخل ہو گیا ہوں، حتیٰ کہ میں 7ویں آسمان تک پہنچ گیا ہوں، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا۔ مجھے کہا گیا کہ یہی تمہاری منزل ہے۔ میں نے یہ خواب حضرت ابوبکر کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں شہادت مبارک ہو، اور اس کے ایک روز بعد انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت مورز کے پیچھے حضرت ابو قتادہ بھی پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سوار حضرت ابو قتادہ کا مقابلہ عبد الرحمن بن عینہ سے ہوا۔ وہ باہم نیزہ بازی کرنے لگے۔ عینہ کے بیٹے نے حضرت ابو قتادہ کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دیں اور حضرت ابو قتادہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کے گھوڑے پر خود سوار ہو گئے۔ حضرت ابو قتادہ کا مسدہ فزاری سے مقابلے کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو قتادہ کو اس واقعے کی خبر ملی، یعنی دشمن کے حملہ کی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے سفر کر کے ذباب میں تشریف فرما تھے، جو ثنیۃ الوداع سے اترتے ہوئے احد پہاڑ کے راستے میں ایک چھوٹا کالا پہاڑ ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا اے ابو قتادہ آگے چلو، اللہ تمہاری مدد کرے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں روانہ ہوا اور میرے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ ہم جلد ہی دشمن تک پہنچ گئے
اس نے کہا کہ ابو قتادہ کیا خیال ہے؟ دشمن نے کہا ان کے مقابل کی طاقت ہم میں تو نہیں ہے نا. ساتھی نے کہا کہ ان کے مقابلے کی طاقت ہم میں نہیں ہے. انہوں نے کہا تم کہتے ہو کہ میں حضور کے آنے تک انتظار کروں، یعنی پورا لشکر پیچھے سے آ جائے تب حملہ کریں بجائے دو حملہ کرنے کے. جبکہ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک طرف سے حملہ کرو اور میں دوسری طرف سے. پھر انہوں نے حملہ کر دیا دونوں نے، اور دشمن کو مشکل میں ڈال دیا. دشمن نے ان پر تیر چلائے تو ایک تیر ان کی پیشانی پر لگا. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ تیر نکالا تو مجھے ایسا لگا کہ میں نے لوہے کا ٹکڑا نکال لیا ہے. میں آگے بڑھا تو ایک تیز گھڑ سوار میرے سامنے آیا جس نے خوات پہن رکھا تھا. اس نے مجھے پہچان لیا لیکن میں نے اسے نہیں پہچانا. اس نے کہا اے ابو قتادہ، اللہ نے تمہاری اور میری ملاقات کرا دی ہے. اس نے اپنے چہرے سے خوات اتارا تو مسدہ فزاری تھا. اس نے کہا کیا پسند کرو گے، شمشیر زنی، نیزہ بازی؟ کس طرح لڑنا ہے تم نے؟ تلوار سے لڑنا ہے، نیزے سے لڑنا ہے، یا پھر کشتی کرنی ہے؟ میں نے کہا یہ تم پر ہے، تم جو چاہتے ہو کر لو. اس نے کہا پھر کشتی لڑتے ہیں. وہ اپنی سواری سے، جنگ کے بھی عجیب طریقے تھے اس زمانے میں، وہ اپنی سواری سے نیچے اترا، میں بھی نیچے اتر آیا. میں نے اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھا اور اپنا اسلحہ وہیں رکھا اور اس نے بھی ایسا ہی کیا. پھر ہم لڑنے لگے اور اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا. میں اس کے اوپر چڑھ گیا. میں نے ارادہ کیا کہ اٹھوں اور اپنی تلوار لے لوں اور وہ بھی اپنی تلوار لے لے. ہم دو لشکروں کے درمیان تھے، اس لیے ہم میں سے کسی پر بھی حملہ ہو سکتا تھا. میرے سر سے کوئی چیز آ کر ٹکرائی. ہم لڑتے لڑتے مسدہ کے ہتھیاروں تک پہنچ گئے. میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی تلوار اٹھا لی. جب اس نے دیکھا کہ تلوار میرے ہاتھ لگ گئی ہے اس کی، تو کہنے لگا کہ اے ابو قتادہ میرا کچھ لحاظ رکھو. میں نے کہا نہیں، اب تم اپنا ٹھکانہ جہنم دیکھ لو. اور پھر اسے قتل کر دیا اور اسے اپنی چادر میں لپیٹ دیا. پھر میں نے اس کے کپڑے خود پہن لیے اور اس کے ہتھیار لے لیے اور اس کے گھوڑے پر سوار ہوا، کیونکہ جب ہم لڑ رہے تھے تو میرا گھوڑا دشمن کی طرف بھاگ گیا تھا اور انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں. میں تیزی سے آگے بڑھا اور مسدہ کے بھتیجے کو جا لیا. اس کے ساتھ مزید 17 سوار تھے. میں نے ان کو اشارہ کیا تو ٹھہر گئے. پھر جب میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے ان پر حملہ کر دیا اور مسدہ کے بھتیجے کو نیزہ مارا اور اس کی گردن توڑ دی. اس کے ساتھ ہی بھاگ گئے اور میں نے اونٹنیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا جو حضرت سلمہ بن اکوع کے حملے کے وقت دشمن چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. یہ اس واقعہ کے غزوے کی مزید تفصیل بھی ابھی ہے جو انشاءاللہ آئندہ بیان ہو جائے گی. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.